بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کو من الظلمات اندھیروں سے نکال کر نور روشنی کی طرف لیے۔ اور اہل علم طلباء جانتے ہیں کہ ظلمات یہ جمع کا صیغہ ہے کہ گمراہیاں، اندھیرے، ظلمتیں بہت ساری ہیں، ہوں گی، گزر گئی، آنے والی ہیں، لیکن ہدایت، رہنمائی، حق وہ صرف اور صرف نور کی شکل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا من الظلمات الی النور، ان گمراہیوں سے ہدایت کی طرف، ان جہالتوں سے ہدایت کی طرف، ان گمراہیوں سے راست صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے ہم نے یہ قرآن نازل کیا۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ہدایت کیا ہے؟ روشنی اور نور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے اساتذہ نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے پڑھایا، فقہ کی شکل میں، تفسیر کی شکل میں، احادیث نبوی کی شکل میں، وہ نور ہے۔ ما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا وہ نور ہے۔ اس کی تفہیم، اس کی فہم، اس کی بصیرت آپ کو مدارس میں دی گئی، آپ نے اپنے اساتذہ سے پڑھی، لیکن وہ ظلمتیں کیا ہیں، وہ جہالتیں کیا ہیں؟ جیسے کہ امام محمد فرماتے ہیں من لم یعرف عرف اہل الزمان فہو جاہل، جو شخص اپنے زمانے کے عرف سے، زمانے کے مسائل سے، زمانے کی فکر اور سوچ سے، زمانے کی جو انٹلیکچول پاور ہے اس سے اگر ناواقف ہے تو وہ باوجود اس کے کہ وہ علم رکھتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ بصیرت والا ہے، فہو جاہل، وہ جاہل ہی سمجھا جائے گا۔ اور اگر اپنے زمانے کے افراد کی ذہنیت سے، مروجہ افکار سے، مروجہ اندھیروں سے، مروجہ ظلمتوں اور جہالتوں سے، جیسے کہ حضرت عمر فرماتے تھے جو شخص باطل کی شکل نہیں جانتا وہ حق کی کڑیاں بکھیر دیتا ہے۔ گو کہ آپ حق شناس ہیں، حق کا علم ہے آپ کو، آپ جانتے ہیں قرآن کا مفہوم اور معانی اور مطالب کیا ہیں، مفسرین کی آراء کیا ہیں، بخاری اور مسلم میں کیا درج ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ لیکن جس طرح قرآن کہہ رہا ہے من الظلمات الی النور، وہ ظلمات، وہ جہالتیں، وہ گمراہیاں، ان گمراہیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا گیا۔ لہٰذا تو ورثۂ انبیاء، علماء کی جماعت کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ اس بات کا شعور رکھتے ہوں کہ ان کے سامنے دو چیزیں بالکل کلیئر ہوں، یہ ہدایت اور نور یہ ہے، اور گمراہی کی یہ شکلیں گمراہی کی ہیں، وہ شکلیں گمراہی کی تھیں، اور اس طرح کی گمراہیاں آ جائیں گی۔ اگر گمراہیوں سے بھی ہم ناواقف ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہم باوجود حق پر ہونے کے، سمجھ رکھنے کے باوجود ہم سے حق کی کڑیاں بکھر جائیں گی۔ جیسے کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے جو باطل کو نہیں جانتا، جو باطل کی فہم نہیں رکھتا، جو باطل کی شناسائی نہیں رکھتا، وہ حق کی کڑیاں بکھیر دیتا ہے۔ میرے عزیز طلباء، آج کی اس گفتگو میں ہم قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، سنت اور فقہ کیا ہے، سیرت النبی کیا ہے، وہ آپ کو آپ کے اساتذہ نے بڑی اچھی طریقے سے پڑھائی، لیکن کفر کیا ہے، کفر کی شکلیں کیا ہیں، کفر کی اصطلاحات کیا ہیں، کفر کے دو پیج کیا ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم گزشتہ ادوار میں جھانکیں تو ہمیں کئی طرح کے فتنے نظر آتے ہیں۔ ہم اسی سیریز میں چلتے ہوئے اگلے فتنوں کو اور اس سے بعد میں آنے والے فتنوں کو بھی دیکھ سکیں گے۔ ہم اگر پچھلے فتنوں کو دیکھیں تو تاریخ اسلامی میں آپ کو دو بڑے فتنے نظر آئیں گے۔
کچھ فتنے وہ تھے جو محض فکری، اعتقادی، نظریاتی تھے. ان کے ساتھ لہو لشکر نہیں تھا، ان کے ساتھ ایک قوت عسکریت نہیں تھی. وہ جو پہلی، دوسری، تیسری صدی میں جن فتنوں کا آپ نام پڑھتے ہیں، قدریہ، مرجیہ، جہمیہ، فلاں 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 فلاں، یہ بہت سارے فتنے جنم لیے. اور ان کا روٹ کاز کیا تھا، ان کے جنم لینے کی وجہ کیا تھی؟ وہ تھا اس وقت کا یونانی نظریات، فلسفہ یونان. یونانی نظریات کی بنیاد پر جب بھی کوئی وہ اینک لگا کر اسلام کا مطالعہ کرتا تو اس کو اسلام ٹیڑھا میڑھا نظر آتا. جیسے یہ اگر میں اس میں سبز رنگ کے شیشے ڈال لوں تو مجھے ہر چیز سبز نظر آئے گی، اور اگر سرخ رنگ کے شیشے ڈالوں تو مجھے ہر چیز سرخ. تو جس رنگ کے میں شیشے ڈالوں گا تو مجھے ہر چیز ویسی، اور اگر اس میں میرے شیشے گدلے ہو جائیں تو مجھے ہر چیز بدنما اور گدلی نظر آئے گی. بالکل اسی طرح جب آدمی جس تناظر سے دیکھتا ہے، جس نظریے سے، جس تناظر، نظر جس کے اندر سے گزرتی ہے، وہ اس کے غلط اور صحیح ہو جانے سے آپ کا مشاہدہ تبدیل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. بالکل اسی طرح پہلی، دوسری، تیسری صدی میں جب امت مسلمہ کے بعد مفکرین متاثر ہوئے یونانی فکر و فلسفہ سے، ارسطو اور افلاطون کی باتوں اور نظریات سے، جب اس آئینے میں، اس زاویے میں کھڑے ہو کر انہوں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو کبھی قدریہ کی شکل میں، کبھی مرجیہ کی شکل میں، کبھی جہمیہ کی شکل میں، کبھی معتزلہ کی شکل میں، یہ بہت سارے فتنے پے در پے آپ کو نظر آئیں گے اور آپ اپنی سابقہ کتب میں دیکھ سکتے ہیں. وجہ پیچھے کیا تھی؟ دلائل. اگر علامہ زمخشری جیسا آدمی بھی معتزلی ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ فتنہ کتنا سخت تھا، وہ کتنا انٹلیکچوئل پاور رکھتا تھا، کتنا لاجیکل دلائل رکھتا تھا، کتنے مسلم دلائل سے مضبوط ہو کہ بڑے بڑے مفسرین بھی پھسلتے دیکھے گئے. وجہ کیا تھی کہ اسلام کو جس آئینے سے دیکھ رہے تھے وہ آئینہ وہ نہیں تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کے گئے تھے. ٹھیک ہے جی. بہرحال وہ نظریاتی حملہ تھا، اور جب جب لوگ انہی نظریات کے تحت اسلام کو دیکھتے تو وہ پھسلتے چلے گئے. فلسفہ یونان کا دور ٹوٹا، فلسفہ یونان کے افکار کا دور ٹوٹا. امام غزالی نے اس پر چوٹ لگائی اور فلسفہ یونان کی افکار پر زد پڑی، تو وہ جو اس پر کھڑے ہونے والے مفروضات تھے، جو کھڑے ہونے والے اعتراضات تھے، جو کھڑے ہونے والے اشکالات تھے، وہ اشکالات بھی دھڑم سے نیچے گر گئے. آج کبھی آپ سے کسی نے سوال کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہ خرق اور التیام کیسے ہوا؟ کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ وہ جو خرق اور التیام والا جو تصور تھا نا وہ ان کا تھا اور وہ ختم ہو چکا. ٹھیک ہے جی. مختصراً یہ کہ اس وقت کے حملے تھے، فتنے تھے، کچھ تھے نظریاتی، دوسری، تیسری، چوتھی صدی تھے. اور تاریخ اسلامی میں ہم نے کچھ وہ فتنے بھی دیکھے ہیں جو نظریاتی نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کو انہوں نے لاہو لشکر کے ساتھ آ کر تہ و تیگ کرنے کی کوشش کی. تو دوسرا بڑا فتنہ وہ تاتاریوں کا تھا. تاتاری جب آئے تو مسلمانوں کا ایک عروج تھا. بغداد مسلمانوں کی شاہانہ سلطنت سمجھی جاتی تھی، اور کیا ہوا، انہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور مسلمان بہت زیادہ ہونے کے باوجود دنیا میں پسپاں ہو کے رہ گئے. وہ آئے کہ وہ ایک اندھیرے کی طرح آئے اور سب حکومتوں کو تہ و تیگ کرتے ہوئے گزر گئے. تو ہمیں اپنی تاریخ میں جو دو بڑے فتنے ملتے ہیں، ایک تھا محض نظریاتی اور دوسرا کیا ہے؟ محض عسکری. تاتاریوں کے پاس فوج تھی، اسلحہ تھا، گھوڑے تھے، تلواریں اور نیزے تو تھے. شعور، کتاب، قانون، لاہ عمل نہیں تھا، نظریہ حیات نہیں تھا، وہ فکری نہیں تھے، محض عسکری تھے. میرے عزیز دوستو، ہم اپنی تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں دو الگ الگ جہتوں پر فتنے نظر آتے ہیں، کچھ نظریاتی اور کچھ عسکری.
لیکن جس فتنے کا آپ لوگوں کو سامنا ہے، یہ پچھلے 150 سال سے امت جس گرداب سے گزر رہی ہے، اس میں جن فتنوں کا سامنا ہے وہ نظریاتی بھی ہے اور اپنے ساتھ لاہ و لشکر بھی رکھتا ہے۔ وہ محض نظریاتی نہیں ہے اور نہ محض عسکری ہے۔ عسکری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس پورا ایک نظام زندگی کا شیڈول ہے، اور ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس نظام زندگی اور ساتھ پاور نہیں ہے، نہ پوری نظام زندگی بھی ہے، اور اس نظام زندگی کو اپلائی کرنے کے لیے، اس نظام زندگی کو لوگوں میں نافذ کرنے کے لیے ساتھ پاور بھی ہے اور عسکری بھی ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ جبرن نافذ کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اسلام کا جو سٹیٹس ہے وہ کیسا ہے؟ دین کہہ کے قرآن نے بیان کیا۔ اسلام کی شکل کیسے بیان کی کہ کیا ہے جی؟ دین ہے۔ لہذا ان فتنوں کو سمجھنے کے لیے کہ وہ دین کے کس کس حصے پہ وار کریں گے، ٹھیک ہے جی، ہم اس مجلس میں پہلے کفر کی بنیادیں سمجھیں گے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی میرے خیال میں کہ گزشتہ صدیوں کے جو فتنے تھے کچھ نظریاتی تھے اور کچھ عسکری تھے، اور اس وقت کا جو فتنہ ہے جو پچھلے 150 سال سے امت مسلمہ کو جس سے واسطہ پڑ رہا ہے وہ نظریاتی ہونے کے ساتھ ساتھ عسکری طاقت بھی اپنے پاس رکھتا ہے، جس کو فکر جدید، مغربی فکر و فلسفہ، مغربی نظام حیات کہا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ لہذا اس کی تفہیم سے ہمیں دو فائدے ہوں گے۔ ہم اگر ان معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، یعنی فکر جدید کو یا مغربی فکر فلسفہ کو یا اس کا کوئی اور نام جو بھی آپ نام رکھنا چاہیں، ان نئے نظریات کو سمجھنے سے دو مسئلے ہمارے حل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تو ہماری اینک ٹھیک ہو جائے گی کہ جس طرح پہلے لوگ یونانی فکر و فلسفہ کی اینک لگا کر اسلام کا مطالعہ کرتے اور اسلام کے بارے میں کنفیوز ہو جاتے، آج بالکل ایسے ہی مغربی فکر و فلسفہ کی اینک لگا کر اس کی بنیادوں کو اپنے دماغ پہ سوار کر کے اسلام کی حسین عمارت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں اس کو یوں ہونا چاہیے تھا، اس کو یوں ہونا چاہیے تھا، اس کو یوں ہونا چاہیے تھا۔ اور بھائی جان آپ کی اینک خراب ہے، اس کو اتار کے ذرا دیکھو تو یہ وہ دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آج بھی یہ اتنا ہی سچا ہے جتنا کہ صدیوں پہلے سچا تھا۔ آج بھی اس کے اندر اتنی ہی برکات ہیں جتنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برکات تھیں۔ آج بھی یہ ہدایت اور رہنمائی کی طرف اتنا ہی لے کے آئے گا جتنا کہ اس دور کے کفر اور شرک سے، گمراہیوں سے ہدایت کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس وقت کے مسائل بہت تھوڑے تھے۔ اس وقت کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آپ نے کلمہ حق کی دعوت دی، وہاں کے مسائل زیادہ تھے ان مسائل سے، وہ کسی بھی سطح کے مسائل ہوں۔ میں دوبارہ بات دہراتا ہوں، اس وقت کے مسائل، مکہ اور مدینہ کے مسائل وہ زیادہ تھے موجودہ معاشروں کے مسائل سے۔ وہ مسائل معاشرتی ہوں، وہ مسائل سیاسی ہوں، وہ مسائل اقتصادی ہوں، وہ مسائل مادی ہوں، اور جہاں پر آج بھی پانی نہیں پینے کو ملتا وہاں اس وقت کی کیا صورتحال ہوگی؟ فقر و افلاس جو اس وقت تھا وہاں پہ آج ویسا ہے یہاں پہ نہیں تھا۔ سیاسی بحران جو اس وقت تھا وہاں پہ کسی معاشرے میں ہے نہیں ہے۔ اگر تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں تو آپ بڑی وضاحت سے یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے مسائل زیادہ تھے، اخلاقی مسائل، لوگ اخلاق میں گرے ہوئے اس سے زیادہ تھے۔ سیاسی اعتبار سے کمزوری، وہ زیادہ کمزور ترین علاقہ تھا، ٹھیک۔ ان سارے مسائل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عرب کے باسیوں کو، ان شتر بانوں کو یا ان معزز ہستیوں کو جو پہلے کیا کرتے تھے، اونٹ چلاتے تھے، جو وہ معزز کیا کرتے تھے، دین سے پہلے کوئی نہ جانتا تھا، ہاں صرف ایک چیز ان میں انجیکٹ کی گئی، ایک چیز ان میں داخل کی گئی، وہ جو نور اللہ نے قرآن کی شکل میں نازل کیا تھا، تو کیا ہوا، وہ قوموں کے مقتدر بنے، اقتدار اللہ نے ان کو دے دیا۔ بالکل اسی طرح
آج جتنی بھی ظلمات اور جتنے بھی اندھیرے اور غفلتیں ہیں ان کے لیے بھی حل وہی نور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. تو ہم نے جہالت کی دو شکلوں کو ذرا مختصر کرتے ہوئے ان افکار جدید کو سمجھنے سے ہمیں دو مسائل ہمارے حل ہوئے. ایک تو ہماری اینک ٹھیک ہوگی کہ ہم اسلام کو اسی زاویے سے دیکھیں جس زاویے سے دیکھنا چاہیے. جب اس سے دیکھیں گے تو آپ کے جتنے بھی اسلام پر اعتراضات پچھلے 150 سال میں ہوئے ہیں وہ سارے اعتراضات آپ کے خود بخود ختم ہو جائیں گے. مثلا اعتراضات کیا کیا ہوتے ہیں؟ مثلا مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں دے سکتی؟ ہوتا نہیں ہوتا. مرد کی مرد سے شادی اور عورت کی عورت کے ساتھ شادی. زنا کی سزا بندے کو چلو غلطی ہوگی تو کوڑے مار بندے کو مار دینا، وہ پتھر مار بندے کو مار دینا. رجم اعتراض ہوتے ہیں. خواتین کے پردے کے حوالے سے اعتراضات، مختلف اعتراضات. اس کی پیچھے روٹ کاز کیا ہے؟ وہ اعتراض انہی 150 سال میں کیوں زبانوں پہ آیا؟ یہ اعتراض پہلے بھی تو ہونا چاہیے تھا نا. امام غزالی یا امام رازی یا دیگر مفسرین مجھے اس سوال جواب پر بحث کرتے ملنے چاہیے تھے کہ نہیں؟ لیکن آپ وہ تفسیریں چھان لیں، کبھی کسی نے اس جہت سے اعتراض ہی نہیں کیا، لہذا اس پہ جواباً گفتگو بھی نہیں کی گئی. وہ اعتراض بہت مختلف ہیں جو آج مجھے اور آپ کو فیس کرنے ہوتے ہیں، وہ بہت مختلف ہیں ان اعتراضات سے جو پچھلے مفسرین نے جن پہ بحث کی ہے. وجہ کیا تھی؟ اس وقت کے معاشرے میں، اس وقت کے افراد کے ذہنوں میں جو اعتراض، جو اشکال پیدا ہوتے تھے وہ یونانی فکر و فلسفہ سے متاثر ہو کے ہوتے تھے. اور اس وقت جو امت مسلمہ کے ذہن میں اشکال، اعتراض، ابہام اور تشکیک پیدا ہوتی ہے وہ افکار جدید یا مغربی افکار یا مغربی فکر و فلسفہ ان سے متاثر ہو کر جب ہم اسلام کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں میں کنفیوژن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. لہٰذا افکار جدید کو پڑھنے سے تو اسلام پر جو اعتراضات ہیں وہ ہمیں ان کا تشفی بخش جواب مل جاتا ہے. دوسرا، موجودہ زمانے میں، موجودہ اس وقت آج کی ڈیٹ چیک کر لیں کیا ہے، جو بھی نظام چل رہا ہے وہ معاشی ہو سرمایہ دارانہ شکل میں، وہ سیاسی ہو لبرل اسٹیٹ کے حوالے سے، یا وہ سماجی ہو سول کلچر اور سول سوسائٹی کے حوالے سے، وہ سارے نظام معاشرت، معیشت اور سیاست وہ انہی پلرز کے اوپر کھڑی ہے. لہذا ان پلرز کو جاننا، ان بنیادوں کو جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں عصر حاضر کا نظام سمجھ میں آ جائے. سمجھا کیجیے بات؟ ہمیں اس وقت موجودہ صورتحال کا نظام سمجھ میں آ جائے، اس نظام پر کھڑی بنیادیں وہ کس بنیاد پر کھڑے. اگر آپ کسی درخت کے بیج کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں نا تو کبھی بھی امرود کے درخت کو جامن نہیں لگیں گی اور کبھی بھی آم کے درخت پر انگور نہیں لگیں گے. کہ لگ جاتے ہیں؟ کبھی لگ جاتے ہوں گے. اگر کبھی ایسا ہے تو ہمارے فیصلہ آباد میں تو نہیں لگتے جی. تو جیسا بیج ہوتا ہے نا، اس بیج کا اثر درخت کی شاخ میں، تنے میں، پتے میں، پھول میں، ہر جگہ اس بیج کا اثر ہوتا ہے. لہٰذا اگر بیج سے شناسائی نہیں ہے، اگر بنیاد سے شناسائی نہیں ہے تو محض رنگ و روغن دیکھ کے جو آپ فیصلہ کریں گے نا تو کبھی آپ اس کو کبھی اسلام میں داخل کریں گے، کبھی نکالیں گے، کبھی کچھ کریں گے، کبھی کچھ کریں گے. لہٰذا اس کفر کی فاؤنڈیشنز کو، اس کفر کی بنیادوں سے جب فکر جدید سے آگاہی، ہم ان کی فاؤنڈیشن کے بارے میں جانیں گے. ایک تو اسلام پر اعتراضات کے اس نظریے سے اسلام کو نہیں چیک کریں گے، وہ نظریہ ناقص ہے. ٹھیک. ہاں، صحیح نظریے سے چیک کریں گے تو آج اسلام آج بھی اتنا ہی حسین ہے جتنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حسین تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا، موجودہ زمانے میں جتنے بھی نظام، وہ سرمایہ دارانہ نظام ہو، وہ لبرل حکومت، لبرل اسٹیٹ کا نظام و سیاسی نظام، یا کہ وہ معاشرے کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، معاشرے کو کیسے چلنا ہے، سماجی معاملات، وہ بالکل انہی فاؤنڈیشنز پر، انہی بنیادوں پر کھڑے ہیں.
ہم ایسا کریں گے کہ اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے. کفر جدید کے جو نظریات اور بنیادیں ہیں، ٹھیک، پہلی بات یہاں پہ نظریات اور بنیادیں کیا ہیں، پھر ان بنیادوں اور نظریات کے بعد نظام کیا ہے، ٹھیک، اور پھر اس نظام کو علاقوں میں رائج کرنے کے لیے تحریکیں کون کون سی اٹھائی گئی. مغرب نے، کفر نے، ویسٹ نے، کیا وہ ایٹومیٹکلی آ گئی؟ نہیں، اس کے لیے باقاعدہ تحریکیں اٹھائی گئی. سیکولرزم، لبرلزم، ہیومنزم اور بہت ساری چیزیں اٹھائی گئی. وہ چیزیں کیا ہیں تاکہ ہم اس کفر کی شکل کو بالکل اچھے طریقے سے سکین کر لیں، اس کفر کے بالکل اس کی مائکرو سکیننگ کر لیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کفر ایسا ہے. باقی اسلام کیسا ہے وہ آپ کے اساتذہ نے آپ کو بتا دیا ہوگا، اس پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے. ہاں، تقابلاً چونکہ تعارف الاشیاء بازداد کے چیزوں کو اگر تقابل میں لا کے سیکھا جائے تو ذرا ہمیں زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس لیے کچھ چیزیں جو ہے ہم تقابلاً سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ بہت اچھے طریقے سے بات واضح ہو جائے. ہم ایک مختصر سا اس نقشے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، قرآن نے کہا یہ صرف مذہب نہیں ہے بلکہ اس کا سٹیٹس کیا بتایا، ان الدین عند اللہ اسلام. اسلام کیا ہے؟ وہ دین ہے، از اے کمپلیٹ کوڈ آف یور لائف، کہ زندگی کے تمام مسائل، زندگی کے مجموعہ ہے مسائل کو جو بات بیان کرے وہ دین ہے. وہ صرف میرے انفرادی معاملات کو، محض انفراد، مثلا انفرادی معاملات وہ ہوتے ہیں جس میں ہم ایک دوسرے پر منحصر نہیں ہوتے، ایک دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں ہوتے. مثلا میرا اپنا عقیدہ ہے، بھائی کا اپنا عقیدہ ہو سکتا ہے، ان کا اپنا ہو سکتا ہے، بھائی کا اپنا عقیدہ ہو سکتا ہے. تو میں اپنا عقیدہ رکھنے کے لیے کیا ان پر منحصر ہوں؟ ان پر تو جو انفرادی معاملات ہیں تینوں طرح کے، وہ عقائد ہوں یا کہ وہ عبادات کی شکل میں ہوں. کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک، اگر کوئی کرسچن ہے، عیسائی ہے تو اس کا اپنا حساب کتاب ہوگا، کوئی ہندو ہے تو وہ اپنی گھنٹیاں بجائے گا، جو بھی. تو وہ عبادات میں بھی ہم ایک دوسرے پر منحصر نہیں ہوتے. وہ ایک بندہ عبادت ایک طرح کر رہا ہے، دوسرا بندہ دوسرے طریقے سے کر رہا ہے، اور تیسرا بندہ کسی اور طریقے سے کر رہا ہے. یہ معاملات انفرادی معاملات ہوتے ہیں. بحیثیت فرد مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ وہ جو نور نازل ہوا نا، تب من الظلمات الی النور، وہ جو نور نازل ہوا شریعت اسلامی کی شکل میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ نور ہمیں روشنی بن کر رہنمائی کرتا ہے ہمارے انفرادی معاملات میں، کہ مجھے بحیثیت فرد اللہ کا فرما بردار بننا چاہیے. تو کیسے بننا چاہیے؟ میری سوچ، فکر، خیالات اور اعتقادات کیسے ہوں؟ میں توحید کا قائل ہوں، میں رسالت پر ایمان لاتا ہوں، میں تصور آخرت کو مانتا ہوں، میں ملائکہ کا وجود مانتا ہوں، اور مرنے کے بعد اٹھ جانے پر یقین رکھ. میرے اعتقادات کیسے ہونے چاہیے؟ وہ نور، وہ روشنی، وہ ہدایت اور وہ شریعت ہمیں اس بارے میں مکمل آگاہی دیتی ہے. ایسے ہی ہے. اسی طرح وہ جو اعتقادات میرے ذہنوں میں بسے ہیں، ان اعتقادات کا اظہار، مجھے اپنے اللہ سے محبت ہے تو اس محبت اور بندگی کا میں اظہار کیسے کروں؟ تو کوئی سادھو آ کے مجھے بتاؤ نہیں تو آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ اور وہ ایسے کرو، نہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اظہار بندگی کا بھی پورا پیٹرن بتایا کہ ایسے اظہار بندگی ہوگا، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ اور حج کی شکل میں. یہ اظہار بندگی، میری بندگی کا، اللہ سے تعلق کا، اللہ کی عبدیت کے اظہار کا میرا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ نور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا شریعت اسلامی، اس نے مکمل وضاحت کی کہ عبادات کا ڈھانچہ کیسے ہوگا، تو شریعت نے بیان کر دیا، وضاحت ہوگی. اسی طرح ہم کبھی خوش ہوتے ہیں تو خوشی میں، غمی میں میرے ایکسپریشنز کیسے ہونے چاہیے؟ غمی اور خوشی کا میں اظہار کروں کیسے کروں؟
شادی بیاہ مرگ اور اس پہ معاملات کیا کرنے ہیں کیسے کرنے ہیں، تو شریعت نے اس کی وضاحت کر دی۔ یہ وہ کام ہے جو میری انفرادی زندگی کے حوالے سے ہیں، وہ نور مجھے روشنی بن کے ہدایت اور رہنمائی دے رہا ہے، بحیثیت فرد مجھے اللہ کا فرما بردار کیسے بننا ہے۔ تو دین کی ایک شکل یہ ہے، ٹھیک۔ لیکن اتنا کام دنیا کے سارے مذاہب کر رہے ہوتے ہیں، بے شک وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ ہندو بھی کچھ نہ کچھ بتائے گا کہ اس میں کیا ہونا چاہیے، ہندو عبادت کا بھی کچھ بتائے گا، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آ رہا ہے اس میں فرمایا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جو ہے وہ دین ہے، وہ محض تمہاری انفرادی زندگی نہیں بلکہ تمہاری سوشل لائف، تمہاری اجتماعی زندگی، جو تم مل جل کر زندگی گزارتے ہو، جو تم گروپ کی شکل میں ایک سوسائٹی کی شکل میں زندگی گزارتے ہو، اس کے بارے میں بھی باقاعدہ رہنمائی اس نور میں، اس شریعت میں، اس ہدایت نامے میں موجود ہے۔ اور جس طرح تم اگر اس کو اگنور کرو گے تو اسلام سے تمہارا واسطہ اور تعلق نہیں رہے گا، اس طرح تم اس سے بھی اگر چشم پوشی کرو گے، اس کو بھی اگر نظر انداز کرو گے تو تمہارا بھی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا اس طرح کا۔ تو اجتماعی نظام زندگی میں مثلا جب ہم اجتماعی نظام زندگی کا ٹائٹل اس کو اس لیے دیا گیا کہ جب ہم مثلا معاشرت ہے، معاشرے میں تو کیا ایسا ہوتا ہے میں خود ہی باپ ہوں، خود ہی بیٹا، خود ہی چچا، بھائی گھر میں ایک باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، اس کے آگے بیٹے ہوتے ہیں، ایک مل کر ایک پورا خاندان بنتا ہے، ایسے ہی نہیں؟ تو خاندان میں کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، مختصر اس کو کرتا چلوں تو آپ جو کتاب النکاح میں جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ فقہ کی کتاب میں کتاب النکاح ہے کہ نہیں؟ دراصل وہ کتاب المعاشرت ہے۔ کتاب النکاح میں رضاعت کے مسئلے بھی ہیں، طلاق کے بھی ہیں، اور بھی کئی کچھ ہے۔ اس پر ٹائٹل جو فقہا نے لگایا نا، وہ اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں پر ہزاروں سلامتیاں بھیجے۔ معاشرت جو ہوتی ہے نا، معاشرت خود کچھ بھی نہیں ہوتی، معاشرہ ہے نا تو وہ ایک سوشل فیبرکس ہے، جس طرح کپڑا ہے نا، یہ کپڑا یہ خود کچھ بھی نہیں ہے، چند دھاگوں کا مجموعہ ہے، کچھ دھاگے یوں جا رہے ہیں اور کچھ دھاگے یوں جا رہے ہیں، تو ان دھاگوں کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ خود کیا ہے، میں ایک ایک دھاگا کر کے کھینچ لوں تو کچھ کھینچے تو میں نے دھاگے ہیں، لیکن کیا خراب ہو گیا؟ کپڑا ختم۔ معاشرہ خود کچھ نہیں ہوتا، وہ چند رشتوں کا تانا بانا ہوتا ہے، جس کو کیا بولتے ہیں؟ معاشرت کہتے ہیں۔ چند رشتوں کا تانا بانا معاشرت ہوتا ہے۔ اچھا، ان رشتوں میں سے ایک رشتہ ایسا تھا، اگر دھاگے میں سے نا پورے تھان میں سے ایک میں دھاگے کو کھینچ دوں تو سارے دھاگے بکھر جائیں، تو ان رشتوں میں سے بھی ایک رشتہ ایسا تھا، اگر درمیان میں سے، سوسائٹی میں سے، معاشرے میں سے اس رشتے کو نکال دو، باقی سارے رشتے دڑم گر جائیں گے۔ سب رشتے اس رشتے سے ضرب کھا کے بنتے ہیں۔ وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ نکاح ہے۔ کتاب النکاح کا نام سمجھ آ گیا؟ اس پر فقہا نے اس کو کتاب النکاح کا ٹائٹل کیوں دیا؟ نکاح کے رشتے سے ماموں کون ہوتا ہے جی؟ جس معاشرے میں نکاح کا تصور نہ ہو اس میں ماموں کو ڈیفینیشن کر کے بتائیں ذرا۔ چچو کون ہوتا ہے؟ چچا کون ہوتا ہے؟ معاشرے میں سے نکاح کا مقدس رشتہ نکل جائے تو چاچو کی تعریف کر کے بتائیں مجھے۔ چچا، تایا، پھپھا، ماموں، یہ سارے رشتے۔ نانا کون ہوتا ہے؟ نکاح کے رشتے سے ضرب کھا کے باقی سارے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر فقہا نے جناب ایک ٹائٹل لگا دیا اس پوری کتاب المعاشرت پر، کتاب النکاح کا۔ اور ہم اس میں ایسے الجھے کہ اصل بات ہی بھول گئے، اور ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور ہمیں بعض نے ایسی بات پٹی پڑھانی شروع کر دی۔ اسلام جو ہے نا وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو سکھائے گا، لیکن جیسا دیس ہونا چاہیے ویسے ہی بیس ہونا چاہیے۔ معاشرے کو معاشرے کے حساب سے فیس کرتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے تھے؟ وہ جو جہالت اور ظلمات تھیں، ان جہالتوں اور ظلمات سے، وہ بہت ساری جہالتیں تو معاشرے میں تھیں نا،
تو اس میں چلنے کا رائٹ پاتھ کیا تھا؟ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کا جو صراط مستقیم تھا وہ کیا تھا؟ سنت کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تو واضح فرمایا۔ اسی طرح کتاب المعیشت ہے، تو کتاب المعیشت کے اوپر کتاب البیوع کا ٹائٹل ہوتا ہے، تو کیا اس میں اجارہ اور وہ باقی ابواب نہیں ہیں؟ ہے نا سارے، اس کو کتاب البیوع پھر کیوں کہتے ہیں؟ اور دراصل وہ کیا ہے جی؟ کتاب معیشت ہے، اسلامی معیشت کے ٹولز کیا ہیں، ذریعہ انکم کیا ہو، اس میں کتاب الاجارہ بھی ہے اور بہت ساری چیزیں، چونکہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ تعالیٰ شاید مسلمانوں کو تاجر دیکھنا چاہتا ہے، اور جن قوموں کے پاس ٹریڈنگ ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، دنیا کا بیشتر پیسہ اسی قوم کے گرد گردش کرتا ہے۔ ہوتا ایسے ہی ہے کہ اگر ذریعہ آمدن میں سے 3 طریقے ہوتے ہیں، مثلا ایک ہوتا ہے چیزوں کو مینوفیکچر کرنا، بنانا، ذمہ دار کیا کرتا ہے؟ بیج ڈالتا ہے، پھول بنا دیتا ہے، پورا پودا بناتا ہے، صنعت، وہ کیا چیزوں کو مینوفیکچر کر کے ہم چیزیں انکم لیتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے کہ ہم سروسز دیتے ہیں اپنی، کہ میں ٹیچر ہوں، میں پڑھا کے پہ کما رہا ہوں، میں فلانا ہوں، میں درزی ہوں، کپڑے سی کے کام کر رہا ہوں، میں فلانا ہوں، تو ہم سروسز دیتے ہیں، مختلف ہوتی ہیں، کوئی اپنی دماغی سروسز دیتا ہے، کوئی جسمانی سروسز، یہ سروسز ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے ٹریڈنگ، کہ چیز وہاں سے خریدی، وہاں سیل کی، فروخت کی، اس کو ٹریڈنگ بولتے ہیں بزنس کی اسلام میں۔ تو یہ 3 طریقے تھے سورس آف انکم کے طور پر جن کو جنریٹ کیا جاتا تھا۔ سورس آف انکم، ذریعہ معاش کے طور پر یہ 3 طریقے لیے جاتے ہیں۔ تو ان طریقے میں سے جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، جو ہمارے لیے جو پسند فرماتے ہیں کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے، اس کی ٹریڈنگ میں اس کو آنا چاہیے، وہ ٹریڈر ہوتا ہے، وہ چیزوں کو، وہ کتاب البیوع کا اس پوری کتاب معیشت پر جو ٹائٹل فقہا نے قائم کیا وہ کیا تھا؟ کتاب البیوع۔ دراصل یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پورا معاشی نظم دیا گیا، معیشت کو سنبھالنے، سنوارنے، عروج پر لے جانے کے لیے جو کی ٹولز، جو بنیادی اصول دیے گئے، ٹھیک، ان پر ایک ابواب، ایک ٹائٹل قائم کرنا تھا، تو فقہا نے اس پر کتاب البیوع قائم کر دیا۔ دراصل آج مجھے آ کر کوئی کہے کہ نہیں جناب ہم مسلمان ہیں تو لہٰذا ہم کلمہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ اور حج اور زکوٰۃ کریں گے، لیکن بزنس جو ہے وہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ تو میں منڈی کو، اپنی سوتر منڈی کو اسی حساب سے چلاؤں گا جس طرح وہ چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ چیزوں کو ذرا گہرائی سے دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن مجید نے جہاں پر احکام بیان کیے نا، احکام وہ اس طرح ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے اتنے ہیں، اور اتنا بڑا حصہ کتاب النکاح، کتاب البیوع اور کتاب الشفع کا ہے۔ نہیں یقین آتا تو کتاب سورۃ الحجرات دیکھ لیجئے، یا قرآن مجید کی باقی کوئی بھی سورت پڑھ لیجئے، ان میں آپ کو زیادہ، وہ قرآن یہ بھی کہے گا ادخلوا من ابواب، گھروں میں دروازوں سے داخل ہو۔ یہ کون سی راکٹ سائنس جو بیان کرنے کی ضرورت تھی؟ ان مسائل کو تو اتنی گہرائی سے بیان کیا گیا، صحیح ہے۔ اور جو دیگر معاملہ تھا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں، تو آپ مجھے نماز کے 2 سجدے قرآن مجید میں نکال کے دکھاؤ ذرا، ان کی ترتیب دکھاؤ ذرا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ مسائل بہت ڈیٹیل سے اور تفصیل سے بیان کیے گئے، اور اتنی تفصیل سے بیان کیے گئے کہ وہ قرآن کا 70% حصہ بنے گا احکام کا۔ لیکن میرے دوستو، سوال یہ ہے کہ جو اتنی اہم چیز ہے، اچھا صرف قرآن نے بیان نہیں کیا، ساتھ ایک دھمکی بھی دی ہے۔ دھمکی یہ دی کہ جو آدمی اجتماعی نظام زندگی میں من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون،
اچھا پھر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. اس سے بڑھ کر پھر کہا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. حکم کیا ہوتا ہے؟ کہ ان معاملات میں آپ حکم بنا سکتے ہیں کسی کو؟ حکم ہوتا ہے جب دو آدمیوں کے درمیان کسی معاملے میں کلیش آ جائے تو تیسرے بندے کو حکم بناتے ہیں کہ ہماری صلح کروا دو. ٹھیک ہے، حکم ان معاملات میں بنایا جا سکتا ہے. ہم معاشرے میں رہ رہے تھے، میرے کچھ مطالبات تھے، وہ مجھ سے کچھ امید رکھتے ہیں، ہمارے درمیان چپکلش ہو گئی، ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا، اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے حکم بنایا جاتا ہے. ہمارا کاروباری معاملہ لین دین ہوا، اس میں وہ کچھ کہہ رہے ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں، تو جھگڑا ہو گیا تو اس میں حکم بنایا جائے گا. رجسٹری پلاٹ کی میرے نام ہے اس کے نام ہے، معاملہ خراب ہو گیا تو حکومت کس طرح فیصلہ کرے، اس میں حکم اس میں بنایا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. وہ لوگ جو اپنا حکم یعنی اپنا نظام اجتماعی اللہ سے پوچھنے کے علاوہ کسی اور سے پوچھتے ہیں، اللہ کے وہ نور جو نازل کیا، وہ جہالتوں اور گمراہیوں سے نکالنے والا جو نور نازل کیا، اس نور سے سیکھنے کی بجائے، اس کی روشنی لینے کی بجائے کسی اور کا چراغ لیے پھرتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ تو نافرمان ہوتے ہیں میرے. پھر کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وہ تو حد سے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں. اور جو اعتقاداً بھی سمجھ بیٹھے کہ نہ آج کا زمانہ ایسا ہے، اس میں ہم کس طرح وہ کر سکتے ہیں، وہ کیا کریں گے، نہیں آج یہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے چلے گا. اور اعتقاداً بھی سمجھ بیٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس دور کے لیے تھیں، آج کے لیے نہیں ہے، آج بس اتنا ہی دین ہوتا ہے، آج اس سے اوپر والا ہی ہوتا ہے. تو قرآن کہے گا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اس میں اور کافروں میں کیا فرق آیا گیا؟ اظہار بندگی کے لیے قرآن نے جو دین دیا وہ مجھے ڈسکس کرتا ہے، میری انفرادی زندگی بھی اور ہماری اجتماعی زندگی بھی. اور اس کے شواہد کے لیے، اس بات کی دلیل کے لیے میں آپ کو حوالہ دوں گا، آپ کی جتنی بھی کتب فقہیہ لکھی گئی ہیں آج تک، ہدایہ، کنز، شرح وقایہ، قدوری، جو بھی لکھا گیا، یا کتاب و سنن جو احادیث فقہ کی ترتیب سے جمع کی گئی ہیں، ان ساری فقہ کی کتابوں کو، ان ساری سنن کی کتابوں کا ایک دفعہ انڈیکس چیک کر لیں، اس کی فہرست شروع والی چیک کر لیں، تو آپ میری بات کی تائید پائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نور لے کر آئے، وہ روشنی لے کر آئے، وہ بحیثیت فرد بھی گائیڈ کرتی ہے اور بحیثیت اجتماعیت بھی گائیڈ کرتی ہے. اور اس کی گائیڈنس اتنی کلیئر ہے کہ اس کے شروع والے معاملات کو پہلی جلد میں بیان کیا جاتا ہے، کتاب الحج تک یہ کہانی ختم، کتاب الطہارت اور صوم، صلاۃ، حج بات ختم. آگے جو کچھ بھی شروع ہوتا ہے وہ نیچے والا ہی حصہ ہے. ایک نظر جا کے دیکھ لیجئے گا. اچھا، صرف بیان ہی نہیں کیا، اس کے ساتھ ایک دھمکی بھی ہے کہ تمہیں اس پر چلنا ہے، اور اگر نہیں چلتے تو تم اللہ کے دربار میں مجرم بنا کے کھڑے کیے جاؤ گے. بس میرا سوال یہ ہے، اتنی اہم بات بھول کیسے گئی؟ اتنی اہم بات جو میرے کانوں میں آج پڑ رہی ہو، اتنی اہم بات وہ نظر انداز کیسے ہو گئی؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی کھوج کرید کر کے پتہ نہیں کیا کیا نکال لیتے ہیں. اتنی اہم بات امت کی نظروں سے اوجھل کیسے ہوئی؟ یا مجھے آج 4 سال 6 سال 10 سال پڑھنے کے بعد مجھے یہ بات پڑھائی جا رہی ہے، مجھے یہ بات جو آج آپ سن رہے ہیں، جو آج آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، اگر وہ بات آپ کے لیے نئی ہے تو نئی ہونے سے زیادہ وہ سوال یہ ہے کہ یہ نئی کیوں ہے؟ میری فقہ ساری اس ترتیب پر کھڑی ہے، میری سنن کتابوں کی وہ ساری اس ترتیب پہ کھڑی ہیں، میرا دین اس ترتیب سے نازل ہوا، اور میں اس کے بارے میں کنفیوز ہوں. ٹھیک. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ہم نے یہ شروع میں یہ طے کیا تھا کہ ہم کفر کی شکلیں جانیں گے. اسلام کے بارے میں آپ حضرات اپنے اساتذہ سے مجھ سے بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کے آئے ہیں.
مسئلہ یہ ہے آج کے کفر کا حملہ اس پہ نہیں ہے، اس پہ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے آج 150 سال سے پہلے جتنے بھی فتنے تھے، قدریہ، مرجیہ، جہمیہ، معتزلہ، خوارج، جو بھی تھا اس کا حملہ اس پر ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ ان کی ڈیٹیل دیکھ لیں اٹھا کے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اللہ کے بارے میں جسم کا تصور رکھنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، وہ جتنے بھی اشکالات، جتنے بھی نظریات، جتنے بھی اعتراضات اور جتنے بھی سوالات ہوں گے وہ اس کے بارے میں ہوں گے کہ شریعت ایک بات کہہ رہی ہوگی اور وہ اپنا اعتراضات لگا رہے ہوں گے، ان کے اعتراضات اس پر ہیں، ٹھیک؟ اس وقت اسلامی حکومتیں اقتدار میں تھیں، اس وقت اسلام نظام، اس وقت عدلیہ میں جو فیصلے کیے جاتے تھے وہ برٹش لا سے نہیں ہوتے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہو رہے تھے۔ اس وقت جو تجارت کے معاملات تھے اس کو چیک کرنے کی جو کسوٹی تھی وہ ایڈم سمتھ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک؟ اس وقت سیاسی نظم و ضبط، معاہدے کیسے ہونے چاہیے، گواہی کس کی لی جائے گی کس کی نہیں لی جائے گی، وہ کتاب و سیاست اس سے طے ہوتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے، ٹھیک ہے جی؟ اس وقت نظام میں اسلام موجود تھا، ہاں، لہذا ان کی جو چیمگوئیاں تھیں، ان کے جو اعتراضات تھے، چونکہ اسلام اپنی اصل شکل میں اس اسلام کا حسن اور قوہ بالکل واضح تھا، لہذا معتزلہ، خوارج اور فلاں اور فلاں اور فلاں کے اعتراضات نے مسلمانوں کا کوئی بڑا نقصان نہیں کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سواد عظیم کو، ایک بہت بڑی جماعت کو وہ حق دے کر منتقل ہوتے آپ تک وہ حق پہنچ گیا، ٹھیک؟ وہاں پر اعتراضات تھے اوپر والے معاملے، اور پچھلے 150 سال سے جو جس فتنوں سے آپ کو واسطہ پڑے گا وہ یہ نہیں ہے، وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نہیں جناب مسلمان رہنا تو آپ مسلمان رہیں، بہت اچھی بات ہے، جو بھی مذہب اختیار کرنا، ایئرپورٹ پہ مسجد بھی بنائی جائے گی، مندر بھی بنایا جائے گا اور چرچ بھی بنایا جائے گا، آپ نے جناب کوئی بھی عقیدہ رکھنا ہے، کوئی نماز پڑھنی ہے، جو کرنا ہے ٹھیک ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ایئرپورٹ پر، ٹرین اسٹیشن پر آپ کہیں سے بھی مسجد بنانے جا کے کوئی مسئلہ نہیں جناب، پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، تہجد بھی پڑھا کریں، بہت اچھی بات ہے، روزے نفلی بھی رکھا کریں، مسئلہ کوئی نہیں، حج پہ بھی کریں گے، آپ کو وی آئی پی ٹکٹ لے کے دیں گے، سستی ٹکٹیں کریں گے آپ کے لیے، حج کے دوران ہم 4 جہاز لگا دیں گے وہاں پہ جانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس پہ معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، جو بات کرے گا کہ نہیں میں بحیثیت عبد اللہ کا فرمان بردار ہوں، میں نظریاتی طور پر بھی، عملی طور پر بھی اور معاملاتی طور پر بھی اللہ کا عبد اور فرمان بردار بن کے جیوں گا تو تب میں مسلمان ہوں، تو تب ہی آپ مسلمان ہیں۔ ہاں، وہ جو نیچے والا مسئلہ ہے معاملات میں میں اپنے سرمایہ کو کیسے میں نے استعمال کرنا ہے، میں ایڈم سمتھ سے پوچھنے کی بجائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ میں دیگر معاملات میں پوچھنے کی بجائے، تو جملہ بس آخری بات ایک بتا دوں، اس وقت جتنی بھی ہمارے اسکول میں، کالج میں اور فلاں میں جو بھی ہمارا معاشی سٹرکچر ہے، معیشت کو کس سے سیکھا جاتا ہے؟ اس وقت معیشت کے جو بابا آدم جس کو سمجھا جاتا ہے وہ ایڈم سمتھ ہے، ہمارے کالجز میں پڑھائی جا رہی ہے، کون سی یونیورسٹی، کون سا کالج، کون سی ایسی درسگاہ ہے جس میں ان رولز کو فالو نہیں کیا جاتا، یا ان رولز کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا، یا اس کو معیار، کسوٹی اور ضابطہ جس پر چیک کرنا ہے کہ صحیح اور غلط کا میزان، وہ جو تھا وہ بات پرانی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے یہ تبارک نزل فرقان قرآن مجید کی بجائے جناب وہ کوئی اور بن کے بیٹھ گیا ہے، اور اس سے عجیب بات کہ نہ مجھے فکر نہ آپ کو فکر، بس ان معاملات کو دین تک سمجھنے سے اگر دستبرداری کا اظہار کیا جائے، برات کا اظہار کیا جائے، تو اندر معاملات کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے جی؟ لہٰذا اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد باقی اس سے آگے بات پڑھیں گے۔
کہ یہ کفر نے کیا دیا ہے اور اسلام نے اس کے مقابلے میں کیا دیا ہے، ان کے درمیان فرق پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ان کی بنیاد کس بنیاد پہ وہ فرق ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ